بس سیدھی بات ہے، جو توہین رسالت کرے جب وہ اپنے نبی کا نہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ہو سکتا؟ اس لیے ہم لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں الحمدللہ۔ جو بات حضرت نے فرمائی ہے یہ ہمارے امام ہے اس معاملے میں، ہم ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی۔ ایک منٹ ذرا سا ذریعہ دیکھتا تم کو ہو جائے۔ یہ میں وہاں کی بتا رہا تھا کہ پریس والوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ممتاز قادری کو، یہ تھا فرانس کا ایک صحافی، اس نے کہا اچھا تو اس کو آپ شہید کہیں گے ممتاز قادری کو اگر اس کو پھانسی لگی؟ میں نے کہا بالکل شہید کہیں۔ کہنے کیسے؟ تو میں نے کہا سنیے، ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ کی فل بینک نے پھانسی دی، اس کو شہید کہہ رہے ہیں لوگ یا نہیں؟ یہ اس لیے شہید نہیں ہوا کہ غریب آدمی ہے، یہ بھی لینڈ لارڈ ہوتا، مالدار ہوتا بھٹو کی طرح، لوگ اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے جنگ اخبار نکالا اسی دن کا، پنڈی کا، یہ آپ کے ذہن میں رہے، بلکہ جو ہمارے جو بچے چلا رہے ہیں اس تحریک کو نا، وہ میرا خیال اس تاریخ کا جنگ منگوا ہے پنڈی سے، جس تاریخ کو یہ فیصلہ آیا ہے آپ اس کی لائن پڑھ لیں اوپر، سید پرویز احمد نے فیصلہ لکھا، اس نے خود لکھا لیڈ میں آیا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے صحیح کیا ممتاز قادری کے لیے، چونکہ ہمارے یہاں تعزیرات پاکستان میں قتل کی سزا پھانسی ہے اس لیے آپ کو پھانسی دی جاتی، لیکن یہ تصدیق کی اس نے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس نے صحیح کیا۔ تو آپ کا ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے، مجھے بتائیے وہ تو وہ جاہل نہیں تھا نا، وکلا تھے، جب پیشی ہوئی تو میرے 200-300 وکلا کھڑے ہو گئے، بھائی وہ تو پڑھے لکھے تھے نا، وہ تو جاہل نہیں تھے نا، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو خالی یہ حکومت جو ہے وہ ورغلا رہی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ علماء کو اس پر متحد ہو جانا چاہیے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے سلمان تاثیر میں، ورنہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں آپ تو اس سے کیا ہوگا، ہماری تحریک کو نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ اس کی کوشش کی جائے کہ کم سے کم علماء اور مفتیان کرام جو ہے نا وہ متحد ہو جائیں کہ اس میں توہین رسالت ہے۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی یہی دیا، اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی، بالکل اس کا سارا میٹر نکالیے آپ، انٹرنیٹ پہ موجود سب نکالیے آپ۔ اس کا بیٹا ہے برطانیہ میں، اس کی کتاب بھی پڑھ لیں آپ، خود اس کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ جیل ہوئی، انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے پورا، کوئی صاحب بیٹھ جائے نا آپ انٹرنیٹ چینل والے سب نکال لیں، تو کہنے لگے وہاں جیل میں جب میں تھا تو میں نے دیکھا کوئی کتاب مجھے نہیں ملی پڑھنے کے لیے، تو میں نے قرآن مجید جو ہے نا وہ اس وقت پڑھا تو پورے قرآن میں میرے مطلب کی کوئی بات مجھے نہیں ملی۔ اس قسم میں سارے معاملات میں اس کا بیٹا کہتا ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، وہ بغیر شراب کے رہ نہیں سکتا، کس کی حمایت کر رہے ہیں آپ بھائی؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ متحد ہو کر کے وہ کرنا۔